ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اس کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر دیکھا کہ ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس قدر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے، میں سارا دن اس کی بکریاں چراتا ہوں اور جب رات ہوتی ہے تو وہ صبح تک مجھ سے چکی پسواتا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے تم کو آزاد تو نہیں کروا سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ آج رات تم آرام کر لو اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا اور آرام کو کہا اور خود اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا جگائے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اگلی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سلا کر آرام کروایا اور خود اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے، اس کو سلا دیتے اور خود اس کی جگہ چکی پیستے۔ آخر کار ایک دن اس غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور اس قدر مہربان کیوں ہو کہ میری جگہ صبح تک چکی پیستے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں۔ وہ غلام فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ غلام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سچا عاشق رسول۔ حضرت بلال حبشی شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائے اور اگرچہ زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائے۔ مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن گرم زمین پر ڈال کر ان زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ یہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا تو کبھی کوئی اور ہر ایک اسی کی کوشش کرتا کہ تکلیف پور جوڑ دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد، یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، اور یہ تھے کہ تب بھی عہد عہد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے ذمے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہہ کر پھرتے تھے کہ اے لوگوں، تم نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہمیں اکیلا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اٹھنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں اور ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حاضر ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ حضرت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سفارش کی، جس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اذان دی کہ جب اپنے اللہ اکبر کہا تو پورا مدینہ گونج اٹھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات عطا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی اور بے انتہا محبت کا مدینے میں عظیم منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ پاک آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو اور بلند فرمائے۔